إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فلسطین کے مسلمانوں پر یہود اور ان کے ہم نوا نصارہ کی طرف سے ایک عرصے سے ظلم اور ستم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن گزشتہ دنوں یہود و نصارہ کی طرف سے فلسطین کے نہتھے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جو بربریت قائم کی گئی، سابقہ ادوار میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جن کو ہمارا یہ بکاؤ میڈیا چھپا رہا ہے، وہ ایسی داستانیں ہیں کہ کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور زبان کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کا یہ عالم ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس روئے زمین کے خطے پر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں اور کوئی کمزور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بہترین خطے عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، دنیا کی بہترین افواج ان کے پاس موجود ہے، اور کئی ایک ممالک تو
ترقی یافتہ اور ایٹمی قوت کے حامل ہیں. اس سب کچھ کے باوجود فلسطین کے مسئلے میں ان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چند ایک ممالک کے سربراہان کی طرف سے زیادہ کچھ مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، یہ زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی عملی طور پر اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ سعودی عرب جیسا ملک کہ جس کے بارے میں پورے عالم اسلام کا ذہن یہ ہے کہ یہ اسلام کے لیے ہمیشہ آگے آگے ہوتا ہے، اس موقع پر اس کا کردار بھی مجرمانہ ہے آپ کے سامنے. حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ جو کہ خالصتاً اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، تمام ممالک بشمول سعودی عرب کے وہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ قرار دے رہے ہیں. کہ ایک احباب نے بتایا کہ جب انہوں نے کچھ باسکٹ، کچھ ٹوپیاں اور کچھ اس طریقے سے کچھ علامتی چیزیں اٹھا رکھی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ فلسطین کو آزاد کرو، فری فلسطین، تو باقاعدہ سعودی حکومت، اس کی شرطیں حرکت میں آ گئے. اس دن افراد کو اٹھا لیا گیا اور کئی ایک گھنٹے بٹھا کر ان کی تفتیش کی گئی، ان کے فون چھین لیے گئے، انکوائریاں کی گئی، اور بعد میں یہ کہہ کر ان کو چھوڑا گیا کہ یہ فلسطین کی حمایت میں یہاں اس طرح کی علامتی چیزیں اٹھانا بند کر دیں، وگرنہ آپ کے لیے تا دم حیات سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھنے پر پابندی لگا دی جائے گی. کیا سوچ ہے، فکر کیا ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ محض ایک سیاسی معاملہ ہے. حالانکہ دنیا اسلام کے جتنے بھی کبار علماء ہیں ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ سامنے آ چکا ہے کہ یہ محض اسلام اور کفر کا معاملہ ہے. اور اس صورتحال میں جس کے اندر استطاعت موجود ہے، طاقت موجود ہے، اس کے اوپر جہاد واجب ہو چکا ہے. مظلوم کی مدد کرنا یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا شیبہ ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت ہمیں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کی زندگیوں میں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ آپ کے اندر مظلوم کا ساتھ دینے کی طاقت موجود ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتقام کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ ایسا تماش بین جو مظلوم کی مدد کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اسی عذاب کی لپیٹ میں اس کو لپیٹ لیتا ہے. آج دنیا کے تمام ممالک، مسلم ممالک، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سالمیت عزیز ہے، ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. غیرت اسلامی نام کی کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں ہے. اسلام کے لیے حمیت اور ایک ایمانی جو جذبہ ہوتا ہے اس کا مکمل فقدان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان المعجم الکبیر لطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کی راوی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدْرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلد یا بدیر میں ظالم سے ضرور انتقام لے کر رہتا ہوں، یا تو میں ظالم کو فی الفور پکڑتا ہوں اور اس کے جرائم کی، اس کے ظلم کی اس کو اسی وقت سزا دیتا ہوں، یا کبھی اس کو مہلت دیتا ہوں، کبھی ڈھیل دیتا ہوں، کبھی جانے دو، ابھی اس کی پکڑ کا وقت نہیں آیا، لیکن ایک عرصہ گزرتا ہے
اور بالآخر میں اس کو دنیا کے اندر ہی پکڑتا ہوں. یہ تو ہو گیا ظالم کا معاملہ. فرمایا کہ میں اسے بھی پکڑوں گا, میں اس کو بھی سزا دوں گا, میں اس سے بھی انتقام لوں گا. جو کسی مظلوم کو دیکھتا ہے کہ مظلوم کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور اس تماش بین کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہے, فرمایا کہ میں اس دیکھنے والے سے بھی ضرور انتقام لوں گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ایسے فرد کو یا ایسے معاشرے کو, ایسے ملک کو نشان عبرت بناتا ہے کہ جو محض تماش بین کا کام کرتا ہے. ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ظلم سے نہ روکنا اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالآخر دنیا کے اندر ہی اس کی سزا مل کر رہتی ہے. یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ. آخرت میں کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے, سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے, فرمایا کہ جو شخص کسی مظلوم کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على ان ينصره اذلہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق. فرمایا کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہے, کسی مسلمان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اور دیکھنے والا اس کے اندر طاقت موجود ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہے, ایک مومن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ایک مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور سامنے والا دیکھتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ میں ظالم کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہوں. فرمایا کہ پھر بھی اس کو نہیں روکتا, قیامت کا دن ہوگا, اذلہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق, پوری اولاد آدم جمع ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا کہ تمہارے اندر طاقت موجود تھی لیکن تم نے ظالم کو ظلم کرنے سے نہ روکا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مظلوم کا ساتھ دیا, قطع نظر اس کے کہ وہاں حالات کیا تھے, اسلام کو غلبہ تھا یا اسلام کو غلبہ نہ تھا, ہر موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ کفار کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ دیا. دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ایک مکہ کی اور ایک مدینہ کی. مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہجرت مشروع کی گئی, اس سے پہلے جو 13 سال گزرے مکہ کے اندر اسلام انتہائی کمزور تھا. مکہ میں ایک شخص آتا ہے جو تاجر تھا, اس نے آ کر مکہ کے اندر کوئی سامان بیچا اور خریدنے والا ابو جہل تھا. ابو جہل نے سامان لے لیا لیکن اس کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا. شاید اس کی سوچ ہوگی کہ دیہاتی ہے, ہم سرداران قریش ہیں, اس کے اندر اتنی جرت تو نہیں ہے کہ یہ مجھ سے زبردستی لے سکے, کوئی بھی اس کی سوچ ہو سکتی ہے. وہ دیہاتی شخص پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہاں کسی سے مدد حاصل کرنی چاہیے. وہ مسجد حرام خانہ کعبہ میں داخل ہوا, دیکھا کہ ایک طرف کچھ نوجوان جمع ہیں, وہ نوجوان قریش کے تھے اور سارے کے سارے کافر تھے. اس نے آ کر ان کے سامنے دہائی دی, کہا کہ کون ہے کہ جو مجھے ابو جہل سے میرا حق دلائے, میں نے اس کو سامان بیچا ہے لیکن وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نوجوانوں نے دیکھا کہ مسجد حرام کے کونے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. انہوں نے بطور مذاق اڑانے کے کہا کہ ہم تو نہیں دلا سکتے, ہاں یہ سامنے جو شخصیت موجود ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جا کر ان کے پاس اپنا مسئلہ پیش کریں, ممکن ہے کہ یہ آپ کو ابو جہل سے اپنا حق دلائیں. ان کی سوچ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان جو معاملات ہیں وہ سب کو معلوم ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شاید جرت نہ کر سکیں کہ ابو جہل سے اس دیہاتی کے معاملے میں بات کریں. وہ دیہاتی شخص گیا اور کہا کہ ابو جہل کی طرف میرا کچھ مال نکلتا ہے, اس نے دینے سے انکار کر دیا, آپ میری مدد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا اسلام کمزور ہے, میرے پاس کچھ وسائل نہیں ہے, طاقت نہیں ہے,
میں کس طرح اس مظلوم کا ساتھ دوں, کس طرح اس کو اس کا حق دلاؤں. فی الحال حکمت عمل یہ کہ خاموش ہوا جائے, پہلے ہی بہت مسئلے مسائل ہیں. نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو کر نہیں بیٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کے ہاتھ کو لیا اور سیدھا ابو جہل کے دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا. جیسے ہی اس کی نظر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی, اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بات نہیں کی, صرف ایک سوال پوچھا. کہا کہ اَلَهُ عَلَيْكَ حَقٌ, کیا اس دیہاتی کا تمہارے اوپر کوئی حق ہے؟ کیا کوئی رقم ہے جو تم نے اس دیہاتی کو ادا کرنی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ جی ہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس کو اس کا مال ادا کر دو. ابو جہل چپ چاپ اپنے گھر واپس گیا, اس دیہاتی کے مال کی قیمت اٹھائی اور واپس آ کر وہ اس دیہاتی کے حوالے کر دی. اور یوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر, جب اسلام کمزور تھا, اس موقع پر کہ جب ہر طرف صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے باوجود وہ چھپ کر زندگی بسر کرنے پر موجود تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی انسانیت کے لیے اعلیٰ مثال قائم کی. یہ ایک مسلمان کے لیے نہیں, ایک کافر شخص کے ساتھ دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہاں تو معاملہ اسلام اور کفر کا ہے. یہ تب کی بات ہے کہ جب اسلام کمزور تھا, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کر آئے تو مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبائل سے ایک معاہدہ کیا تھا. معاہدے کی بہت ساری شقیں تھیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر بیرونی دشمن مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے, اور اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو ہم مسلمان تمہارا ساتھ دیں گے, اور ایک کہ ہماری اور تمہاری آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ معاہدہ طے تھا. لیکن ہوا یوں کہ بنو قینقاع کے قبیلے میں جہاں پر وہ آباد تھے, ان کے علاقے میں سونے کا بازار تھا. مدینہ سے ایک عورت نکلی اور بنو قینقاع قبیلے جو کہ یہودیوں کا علاقہ تھا, وہاں پر وہ عورت ایک سونار کی دکان پر گئی. اس نے جا کر وہاں سے کوئی چیز خریدی یا بیچی. دکاندار جو کہ ایک یہودی تھا, اور یہودی بڑے خبیث نسل ہوا کرتے ہیں, اس نے کیا کیا کہ اس مسلمان عورت کی جو چادر تھی اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. جیسے ہی عورت اپنے خرید و فروخت سے فارغ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا لباس اتر گیا, برہنہ ہو گئی, اور قریب کھڑے جتنے بھی بازار کے اندر یہودی تھے سارے کے سارے اس مسلمان عورت کی اس حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگے, ٹاکے مارنے لگے. اس عورت نے اس وقت چیخ کر مسلمانوں کو پکارا. اسی بازار کے اندر ایک غیور مسلمان موجود تھا. اس نے دیکھا کہ میری مسلمان بہن کی عزت کو یوں سر بازار پامال کیا جا رہا ہے. اس نے وہاں بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا, کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوا, آگے بڑھا اور اسی یہودی کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا کہ اگر مسلمان کی غیرت پر حملہ ہو تو پھر انجام کار یہی ہے. اب سامنے یہودی اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے اس مسلمان کو پکڑا اور مسلمان کو پکڑ کر قتل کر دیا. اور یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا غزوہ احد کے بعد. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شوال کو پورا ایک لشکر بنایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر ان کے اوپر حملہ کر دیا. ہوا یہ کہ یہودی چھپ گئے اپنے قلعے کے اندر. 15 دن تک یہ بند رہے, محصور رہے. بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں سے لڑائی کر کے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا. معاملے کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ایک مسلمان عورت کی عزت سے. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو کر نہیں بیٹھے, بلکہ پورے یہودی قبیلے کو وہاں سے جلا وطن کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کسی مسلمان, حتیٰ کہ کسی کافر, اگر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہمارے اندر طاقت موجود ہے تو پھر ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال جو عوام الناس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں اصل کردار جو بنتا ہے وہ سربراہان مملکت اور افواج کا بنتا ہے. ایسے میں ہم نہتے مسلمان جو
ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً کہ مسلمان کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، جس کے اندر ایمان کی حیات اور اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ یقیناً اس صورتحال کو دیکھ کر یقیناً تکلیف سے دوچار ہوگا. یقیناً اس کے دل کے اندر یہ طلب اٹھے گی کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی جا کر مدد کروں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں. اگر مشرق میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو انتہائی مغرب کے اندر بٹھا ہوا مسلمان اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے. تو اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ باتیں بہت زیادہ ہیں، اختصار کے ساتھ یہ کہ یہ وہ مواقع ہوا کرتے ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں. وہ تمام کام کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے باز آ جائیں. کیونکہ روئے زمین کے اوپر کہیں پر بھی اگر کوئی ایسا جرم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اس روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کا قہر، اس کا غضب نازل ہوتا ہے. وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ، انابت اللہ، اس کا ہم اہتمام کریں، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کریں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دنیاوی اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام اور کفر کی جتنی بھی جنگیں لگی ہیں، جتنی بھی جنگیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک جنگ میں بھی آپ کو مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں زیادہ نظر نہیں آئے گی. کسی ایک جنگ کے موقع پر بھی مسلمانوں کے وسائل کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بیشتر مواقع پر مسلمانوں کی مدد کی. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہم جو یہود سے بلا وجہ مرعوب ہیں، خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کیا کیا اپنے لیے وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں، نہ معلوم دنیا کے کتنے فیصد وسائل کے اوپر یہ قابض ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. تو لہذا جب مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر اس مدد کا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا، تم کمزوری مت دکھاؤ، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، اگر تمہارے مسلمان بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے تو یہ زخم ان کو بھی پہنچا ہے. وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کفار کو تلاش کرنے میں اور ان کے ساتھ لڑائی کرنے میں تم بزدلی مت دکھاؤ. تو لہذا سب سے پہلے اپنے احوال کا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور مدد کے لیے رجوع اللہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. دوسرے نمبر پر جو بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں. دعا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو وہاں تماش بین بننے کے بجائے دعا کا جو اسلحہ ہے اس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مسند ابو یعلا کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم، لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارا عمل تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائے، تمہارے دشمن سے تمہیں آزاد کر دے. فرمایا کہ وَيَدُرُّ عَلَيْكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان و زمین سے رزق کے دروازے کھول دے. ایسا عمل نہ بتاؤں؟ دشمن سے نجات چاہتے ہو، آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے اگر کھلے ہوئے پانا چاہتے ہو تو فرمایا کہ ادعوا اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء صلاح المؤمن، رات کو دنوں کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہا کرو. فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے، فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، دعا جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے ان تمام مصائب سے جو نازل ہو چکے ہیں، جن مصائب سے مسلمان گزر رہا ہے ان مصائب سے بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو مصائب آنے والے ہیں، جو مصائب مشکلات پیش آنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کی برکت کی وجہ سے ان مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اللہ کی بندو دعا کا اہتمام کیا کرو۔ لہذا ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ دعا شاید اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی اسی امت کو غلبہ عطا فرماتا ہے، جب کبھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دشمن کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، تو اس کے پیچھے تین چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس امت کے کمزور افراد جو فرمایا کہ وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو اخلاص کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان تین امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس امت کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اسلحے کی اپنی جگہ پر وسائل اور اسباب اختیار کرنا مسلم ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس امت کے کمزور افراد کی نمازیں، ان کی دعائیں اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اخلاص ہے۔ لہذا کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ کفار کی زندگی کا مقصد یہ دنیا ہوا کرتی ہے۔ کفار کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کا حصول اور اس دنیا کو آباد کرنا۔ دنیا اور معیشت یا ان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھا کرتی ہے۔ لہذا اگر دشمن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو محض چند دنوں کے لیے نہیں، جذباتی طور پر نہیں، اگر دشمن کو کمزور کرنا ہے تو پھر معاشی طور پر ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنا ضروری ہے۔ کفار کے ساتھ معاشی طور پر قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جو تجارتی لین دین ہے، کہ جن کے اوپر کفار کی معیشت قائم ہے، جن کے اوپر کفار کی جنگ کا دار و مدار ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کفار کے ساتھ کوئی بھی لین دین کرنے سے اجتناب کریں۔ وہ تمام مصنوعات، وہ تمام پروڈکٹ کہ جو کفار ممالک کی طرف سے، جو کفار کی طرف سے تیار شدہ ہیں، بالخصوص جو اسرائیل کی اور نصارہ اور یہود و نصارہ کی طرف سے وہ چیزیں اور وہ کمپنیاں تیار کرتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اور یہ وقتی طور پر نہ ہو بلکہ مستقل طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ ہم نے، جو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم میں سے بیشتر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو کفار کی مصنوعات ہیں ان کا معیار انتہائی اعلیٰ ہوا کرتا ہے، تو یہ ہمیں دعوت غور و فکر بھی دیتا ہے، یہ طرز عمل، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی طور پر بھی جو ہم میں سے تاجر ہیں وہ اپنی جو مصنوعات ہیں ان کا معیار ایسا بنائیں کہ ہم مسلمانوں کو کفار کی مصنوعات کی طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنی ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہے کہ ہمیں ان کے بغیر رہنا آتا ہی نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، فیشن کی چیزیں ہیں، ہم نے ان کفار کی مصنوعات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ ہم ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہی طرز عمل ملتا ہے۔ یمامہ قبیلہ، بنو حنیفہ قبیلے کا جو سردار تھے تمامہ بن نثال رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جا کر اہل مکہ کے سامنے جا کر اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور انہوں نے مخالفت کی، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ تمامہ بن نثال رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم گندم کا ایک دانہ بھی تمہاری طرف نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت نہیں دیتے، اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا، حتیٰ کہ اہل مکہ مجبور ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں اور جا کر آپ سے درخواست کریں کہ آپ ان قبیلے کے سرداروں کو کہیں کہ ہمارا معاشی طور پر جو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا اس کو ہم ہمارے لیے کھول دیں۔ لہذا اگر کفار کو کمزور کرنا ہے تو کم از کم غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی تمام مصنوعات سے خود کو بچائیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی دکان کے اوپر اس طرح کی مصنوعات کو دیکھتے ہیں
تو آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس دکاندار سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز خریدنے سے بھی آپ گریز کریں. آپ کی غیرت ایمانی کا یہ تقاضا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف وہ چیزیں نہیں خریدیں کہ جو کفار کی بنائی ہوئی ہیں، بلکہ اس دکاندار سے کوئی بھی چیز نہ لیں تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں رکھنے کی اپنی دکان کے اوپر جرت بھی نہ کرے. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. اگر خون کے اندر لیتے ہوئے معصوم بچوں کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے، اگر ہم مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے، جانی طور پر جہاد کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، تو کم از کم ہماری غیرت ایمانی کا اتنا تو تقاضا ہے کہ ہم یہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اور یہود و نصارہ اور جتنے بھی ان کے پشتیبان ہیں رب العالمین ان کو تہس نہس کر دے، ان کو تباہ اور برباد کر دے، ان کو اہل دنیا کے لیے نشان عبرت بنائے. ھذا ما عندی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر سکتے ہیں، انفرادی آپ کریں انشاءاللہ، یا نماز کے بعد انشاءاللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نیو سعید آباد میں جو سالانہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے حسب سابق انشاءاللہ 18 اپریل بروز جمعہ منعقد ہو رہی ہے. جن ساتھیوں نے جانا ہو تو 16 اپریل بروز بدھ تک اپنا نام لکھوا دیں تاکہ گاڑی کا انتظام جلد کیا جا سکے. تو رابطے کے لیے جنرل سیکرٹری عبدالرزاق بھائی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے 18 اپریل بروز جمعہ، اور جن ساتھیوں نے جانا ہو تو وہ 16 اپریل بروز بدھ تک اپنے نام عبدالرزاق بھائی کے پاس لکھوا دیں. اسی طرح دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بچے بہنیں بزرگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جبار رحم میں جگہ عطا فرمائے. اور اسی طرح فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی جو ایک عرصے سے ظلم و ستم کا شکار ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی بھی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.